یہ میرا پہلا دورہ ہے جاپان کا، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ پہلا دورہ بھی ہے، زندگی کا پہلا دورہ ہے، بحیثیت آپ کا وزیر خارجہ بھی پہلے دورہ ہے۔ یہ ہمارا جو فارن پالیسی کا ایک کوشش رہا ہے کہ ہم اپنا اکنامک ڈپلومیسی پہ زور دیں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی فلسفہ رہا ہے جہاں تک ہمارا خارجہ پالیسی، وہ ٹریڈ اوور ایڈ کا جو فلسفہ ہے اس پہ ہم فوکس کرتے آ رہے ہیں، اور اس ٹرپ کا مقصد بھی یہی کہ ہم کس طریقے سے آپ کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، اور جاپان کے عوام کے لیے ایک ہمارا ڈپلومیٹک ریلیشنز میں اضافہ کر کے، ہمارا اکنامک ریلیشنز میں اضافہ کر کے کیسے ایک دوسرے کے عوام کو فائدہ پہنچا سکتے۔ تو ہمارا 3 مین ایریاز ہیں جو ہم جگہ جگہ پاکستان کی طرف سے جس پہ ہم زور دیتے ہیں۔ ایک جو ہمارا زراعت ہے، ایگریکلچر ایکسپورٹس ہے، خاص طور آج کل ہمارا آم کا سیزن ہے، پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے آم میرا خیال میں وہ آنا چاہیے، تو یہ ہمارا ایک خصوصی فوکس رہا ہے۔ اور یہاں ویسے جاپان میں بھی انسٹروک ہے، تو بٹ اوور آل انٹائر ایگریکلچر سیکٹر، خاص طور پہ اس جیسے ملک جیسے جاپان میں جہاں ان کے پاس اتنا زیادہ زمین نہیں ہے، ان کا میرے خیال میں ایک میوچلی بینیفیشل ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا اور جاپان کا ایگریکلچر سیکٹر میں ہمارا کوآپریشن کا اضافہ ہو، ہمارا ایکسپورٹس کا اضافہ ہو، چاہے ہمارا میٹ ہو، ہمارا یہ سبزیاں ہو، پھل ہو، جو بھی، تو وہ ایک پازیٹیو وہ ایک اوور آل فوکس ہے جو ہوتا ہے، لیکن ہمارے جاپان میں اس میں فوکس ہونا چاہیے۔ دوسرا، جاپان تو دنیا کا جو ٹیکنالوجی سیکٹر ہے اس میں ایک لیڈر ہے، اور پاکستان میں خاص طور پہ آئی ٹی سیکٹر میں بہت ہی پوٹینشیل ہے اور انٹیپ پوٹینشیل ہے۔ تو یہ ایک دوسرا سیکٹر ہے جس میں میرا خیال میں اگر ہمارا دونوں ممالک کے درمیان ہم اس سیکٹر میں بھی تعلقات کا اور انگیجمنٹ کا اضافہ ہو تو ایک دوسرے کے فائدہ ہو سکتا ہے۔ مگر جو تیسرا سیکٹر جس پہ ہم خاص طور پہ زور دے رہے ہیں، ہمارا امبیسڈر صاحب کو بار بار تنگ کرتے ہیں، اور مختلف ممالک میں ہم اس اسپیس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا پاپولیشن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، خاص طور ہمارا یوتھ کا ایک یوتھ بلج ہے، 65% ہمارا جو پاپولیشن ہے یوتھ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو روزگار کی ضرورت ہے، اور ہمارا ریجن میں، اور اونلی ہمارا ریجن، دنیا بھر میں ان کا ایجنگ پاپولیشن ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں ان ممالک جہاں ایجنگ پاپولیشن ہے، ان کے ساتھ پاکستان کا جہاں ہمارا یوتھ کا پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے درمیان بہتر تعلقات کی ضرورت ہے، اور ہم ان سے بات چیت کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے ایک دوسرے کے پازیٹیولی اور پریکٹیکلی کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ جب ان کا ایک ایجنگ پاپولیشن ہو تو ان کو ینگ مین پاور کی ضرورت ہے، سیمی اسکلڈ مختلف کاروبار سے تعلق رکھنے والے ان کی ضرورت ہوتا ہے، اور اس کے لیے چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ یورپ ہو، جاپان کا کافی ایجنگ پاپولیشن ہے، اور آگے جا کے جو ہے چین میں بھی جس کا اکانومی اپگریڈ ہو رہا ہے، جن کا ایک نیا ٹریجیکٹری ہو رہا ہے، ان کے ساتھ بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا مین پاور ہے، اور پاکستان کا جو مین پاور کا ایکسپورٹ ہے اس میں اضافہ ہو۔ جاپان میں کافی گنجائش ہے، ان کا گیٹنگ آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ ویری کافی 4 ملین کا ایک اسپیس ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان میں ہم پاکستان کے نوجوانوں کو یہ موقع ملے کہ اس اسپیس کا فائدہ لیں۔ آپ
یہاں آ کے کام کرے، آپ کی طرح یہاں آ کے کام کرے اور پازیٹیولی جو ہے یہاں کی معیشت کو بھی فائدہ دلوائے اور پاکستان کو بھی پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرے. تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ مین پاور کے کانٹیکس میں بھی ہمارا کوآپریشن کا اضافہ ہو. اس لیے ایک ٹرپ میں تو نہیں ہوتا ہے، مگر براڈلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 جو ایریاز ہیں یہ ان میں کافی پوٹینشیل ہے، خاص طور پہ اکنامک ڈپلومیسی کے لحاظ سے پاکستان اور جاپان کی بائی لیٹرل ریلیشن شپ میں. باقی آپ سے ہم چاہیں گے کہ جو آپ کے مسائل ہیں، جو آپ کے ایشوز ہیں، وہ آپ ضرور خاص طور پہ ہمارے ایمبیسڈر کے ساتھ انگیج ہوتے ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ انگیج کر کے ہم چاہیں گے کہ ہمارا یہ ایمبیسی تو آپ کا ایمبیسی ہے اور ان کا تو ایک پہلا ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کی جو مسائل ہیں اور آپ کی جو ایشوز ہیں ان کو دور کیا جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا دوست ممالک کے ساتھ اپنا تعلقات میں اضافہ کرے، اس میں ایک دوسرے کے لیے موقع ڈھونڈے اور صرف ایک ساتھ تعلقات کرنے کے بجائے ہم ہر کسی کے ساتھ انگیج کرے. کبھی کبھار کسی کا آپ سے زیادہ فائدہ ہوگا، کبھی کبھار کسی اور کا آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن آپ کا اگر مسلسل انگیجمنٹ ہو، آپ اپنا کریڈیبلٹی اسٹیبلش کر سکتے ہیں تو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے. اور جب آپ معاشی انداز میں دیکھتے ہیں، اکنامک ایسپیکٹ سے دیکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کے جو سٹیزنز ہیں وہ آپ کی بائی لیٹرل ریلیشن شپ کی وجہ سے اور اپنے کاروبار کی وجہ سے خود پیسہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ ایمبیسڈرز بن جاتے ہیں آپ کی ریلیشن شپ کے لیے. وہ اپنے طور پہ آپ کے جو بائی لیٹرل تعلقات ہیں اس میں اپنا کنٹریبیوشن کرتے ہیں. تو اس انداز کے ساتھ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم یہ ذمہ داری سنبھالتے رہتے ہیں. ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ بھی یہاں ہمارا پارٹی کا نمائندگی بھی کرتے ہیں، پاکستان کا نمائندگی بھی کرتے ہیں، اور وزیر خارجہ بھی آتے جاتے ہیں اور ایمبیسڈرز جو ہیں وہ بھی آتے جاتے ہیں، اور آپ مسلسل ادھر ہوتے ہیں، اور آپ ہمیشہ جو ہے پاکستان کے صرف ایک قسم کے سفیر بن کے، نمائندہ بن کے ادھر رہتے ہیں بھی ہیں، اور آپ کی کردار کی وجہ سے اور آپ کی ریپوٹیشن کی وجہ سے پھر ہمیں زیادہ مزید گنجائش ملتا ہے کہ ہم اور پاکستانی اس کے لیے اس قسم کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جاپان اور پاکستان کے جو عوام ہیں کافی ہمارے درمیان سملیرٹیز ہیں. جس طریقے سے ہمارے لوگ محنتی بھی ہیں، یہاں جاپان کے لوگ بھی بہت محنتی ہیں، جس طریقے سے اپنے لوگ جو ہے پاکستان میں وہ اپنا ثقافت کا لحاظ کرتے ہیں، اپنے بڑوں کا لحاظ کرتے ہیں، ان کا ان کے اوبیسلی مذہب تو الگ الگ ہے، لیکن جس طریقے سے اور جس انداز سے ثقافتی لحاظ سے اور ٹریڈیشن کے لحاظ سے کافی سملیرٹیز ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے درمیان سملیرٹیز کیا ہے، نہ کہ ڈفرینسز کیا ہے. تو اسی تھرسٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کل میں ان کا وزیر خارجہ کے ساتھ ہمارا تفصیلی انگیجمنٹ ہوگا، اور اس کے بعد ہمارا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہوگا جس سے ہم آپ کے سامنے ہمارا بات کی اس کا کنکلوژن بھی رکھیں گے، اور آپ پھر یہاں سے جب ہم نکلتے ہیں تو ایمبیسڈر صاحب کے لیے کام چھوڑیں گے، اس کو فالو اپ کرے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صحیح طریقے سے جو ایسیان ریجن ہے، پچھلے سال میں جو ایسیان ریجن فورم ہے اس پہ بھی کیا تھا، کوشش ہمیشہ ہوتا ہے، ٹائم نہیں ملتا، لیکن ہمیں ایسیان ریجن میں جس طریقے سے پاکستان کو انگیج کرنا چاہیے ہم ابھی تک نہیں کر رہے ہیں، اور بہت توجہ کی ضرورت ہے، نہ صرف from a foreign policy perspective, but also from an economic diplomacy perspective. آخری بات میں اتنا کہوں گا کہ یہ جو پاکستان میں خاص طور پہ مئی 9 کے واقعات کے بعد جو صورتحال بنے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہم سب کا ذمہ داری ہے کہ
کہ آپ نے تو بہت کچھ دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ، لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا ملک کا صحیح نمائندگی کریں اور صحیح طریقے سے جو صحیح ہے اس پہ ہم سچ کہیں، جو غلط ہے غلط کہیں. مگر جو May 9 کا واقعہ اسپیسیفکلی ہوا ہے آپ سب کو پتا ہے. آپ یہاں جاپان میں رہتے ہیں، آپ اگر کل یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے اور اس احتجاج کا حصہ میں آپ ان کا جو فوجی انسٹالیشنز ہیں یا ان کا جو جنرل ہیڈ کوارٹرز ہیں اس پہ جا کے کوئی حملہ کرنا چاہیں تو وہ جمہوریت کے نام پہ آپ کو اجازت نہیں ہے، اور نہ یہاں کی سوسائٹی چل سکتا نہ ہمارا سوسائٹی چل سکتا. کچھ بیسک جو ہے رولز آف دا گیم ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بہت کچھ دیکھا ہے اور ہم نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کیا، مگر کبھی اس طریقے سے کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کیا ہے. اور آج کل پوری دنیا میں ایک یہ پوسٹ فیکٹ پالیٹکس کا پاپولسٹ سیاستدان کا ایک افیکٹ نظر آ رہا ہے. اور جہاں امریکہ جیسے 200 سال پرانا جمہوری ملک کا جمہوریت کو ہلا ہے، ہمارا جو ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ہے اس کے لیے بھی ایک بڑا پورا ایکسپیریمنٹ رہا ہے. اس کو ہمارا نظام کو، ہمارا معاشرے کو ایک امتحان سے گزارا ہے. اور اب ہمارے اوپر ہے ساری سیاسی جماعتوں پہ ایک ذمہ داری ہے. ابھی یہ مسئلہ ہوا ہے، بالکل یہ بھی ضروری ہے کہ رول آف لاء کے مطابق جنہوں نے قانون توڑا ہے ان کے قانون کے مطابق ان کا کیسز چلے، کیونکہ ساتھ ساتھ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اب ہم اس سفر کو آگے لے کے جائیں. اور آگے لے کے جاتے ہوئے ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارا جمہوریت میں بہتری آئے، زیادہ ٹالرنس آئے، زیادہ اسپیس ہو، نہ کہ اس قسم کی انسیڈنٹ کی وجہ سے ہم خدا نخواستہ کوئی پیچھے ہٹے. تو ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ.